جی میرے پیارے بچوں، آپ سب نے کہ سبق کو سنا، سمجھا، پڑھا اور اب ہم جا رہے ہیں اس کو لکھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم جان سکیں کہ ہم نے جو کچھ سبق میں پڑھا ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی مشق کی طرف، جس میں ہم کریں گے چھوٹے سوالات مختصر اور کچھ تفصیلی جوابات۔ جی پیارے بچوں، اپنے اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم درست جواب کی گرد دائرہ لگا سکیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق نمبر 6 کی مشق۔ سوال نمبر 1، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب کوئی نیا پھل پیش کیا جاتا تو سب سے پہلے عطا فرماتے تھے۔ جی پیارے بچوں، کس کو عطا فرماتے تھے؟ بچے کو عطا فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت کی 10 سال۔ نمبر 3، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا نام تھا حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی غزوہ موطا میں۔ نمبر 5، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے تھے۔ اس کا جواب ہے حضرت زید بن حارثہ کے۔ اب آتے ہیں سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے شفقت و محبت فرمایا کرتے تھے؟ پیارے بچوں، سوال کا جواب صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے دوسرے پیراگراف میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے ان کو خود سلام کرتے، ان سے شفقت فرماتے، ان کو اپنے ساتھ سواری پر آگے یا پیچھے بٹھا لیتے، اور جب بھی فصل کا نیا پھل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا تو حاضرین میں سب سے کم عمر جو بچہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہلے عطا فرماتے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کیسے محبت کا اظہار فرماتے تھے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 49 پر موجود ہے۔ دوسرے پیراگراف کی دوسری لائن ہے پیارے بچوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امامہ سے بہت زیادہ محبت کا اظہار فرماتے تھے، ان سے بہت زیادہ شفقت والا معاملہ فرماتے، بعض دفعہ اپنے ساتھ مسجد بھی لے جاتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالت نماز میں سوار ہو جاتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو انہیں نیچے اتار دیتے، جب قیام فرماتے تو انہیں کاندھے پر سوار فرما لیتے۔ اس سوال کا جواب یہاں تک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے نام لکھیں۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 49 پر پہلے پیراگراف کی دوسری لائن ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے کہ تیسرے پیراگراف میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پیار کر رہے تھے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ جواب یہاں تک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 5 کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کب گئے اور وہاں جا کر کیا کہا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 49 پر
لاسٹ پیراگراف سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں موجود ہے، جس کی سیکنڈ لائن میں آپ دیکھیں گے کہ جس دن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ موطا میں شہادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جعفر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی خبر آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ آج شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں۔ یہاں تک اس کا جواب ہے، کیونکہ ایک ہی سوال کے اندر دو حصے ہیں۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب کی طرف۔ پہلا سوال آپ کو دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک پر نوٹ لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 48 پر پہلی لائن سے لے کر آپ اس کو 3 پیراگراف میں لے کر جائیں گے، جس کی آپ مختلف ہیڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ حسن سلوک بھی مکمل طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ پہلی لائن ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا جائزہ لیں، تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین مربی ہیں۔ یہاں سے لے کر کھانے کے آداب سکھائے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ انہیں غلطیوں پر ٹوکا جا رہا ہے، یہاں تک اس کے فصلوں کا جواب موجود ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کہ اسلام سے قبل، یعنی کہ اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد بیٹیوں سے سلوک کیا جاتا تھا، تفصیل سے لکھیں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 48 سے شروع ہو رہا ہے۔ لاسٹ پیراگراف میں آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ قبل از اسلام، یعنی کہ اسلام سے قبل عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا اور لڑکیوں کی پیدائش کو باعث شرم مانا جاتا تھا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ، اور اس کا پورا آپ لکھیں گے سورۃ النحل کا ترجمہ، اور اس کے بعد اسلام کے بعد کیا سلوک کیا جاتا تھا، اس کا جواب صفحہ نمبر 49 پر پہلی لائن میں موجود ہے کہ اسلام نے نہ صرف عورت کو جینے کا حق دیا، بلکہ معاشرے میں بلند مقام عطا کیا، بلکہ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بنایا، اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیوں اور صاحبزادی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بڑی نواسی تھیں، ان سے محبت کا اظہار تک آپ یہاں پر اس کو مکمل طور پر جواب کو لکھیں گے کہ جب قیام فرماتے تو انہیں کاندھے پر سوار فرما لیتے۔ یہ یہاں تک اس سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ اب سرگرمیاں ہیں جو آپ نے سر انجام دینی ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان بچوں کے ناموں کی فہرست بنوائیں جنہوں نے براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن میں تربیت حاصل کی تھی۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و شفقت کے 2 واقعات تحریر کرنے ہیں۔ رہنمائے اساتذہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے واقعات پر مذاکرہ کروایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کو اختتام دیتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے اچھی طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔